بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کشمیر کی آزادی۔ 70 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ 1 لاکھ لوگ شہید ہو گئے ہیں، 30,000 عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، ہزاروں بچے یتیمی کا درد سہ رہے ہیں، اور اس ماحول کے اندر نہ جانے ہم کہاں کھڑے ہیں، امت کہاں کھڑی ہے، عرب کہاں کھڑے ہیں، عجم کہاں کھڑا ہے۔ ہم تو یہ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف کشمیر میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے اور بوڑھے سسک کے مر رہے ہیں، خوراک کی کمی ہے، ہسپتالوں کے دروازے بند ہیں اور دوائیں مل نہیں رہیں۔ ان حالات کے اندر عرب ممالک بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات کو بڑھا رہے ہیں اور ان کو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں۔ ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ مجبوروں کو ظالموں کی بستیوں سے نکالو اور ان کی مدد کو پہنچو۔ تمہیں سارا مال بھی لگانا پڑے تو تم پھر بھی گریز نہ کرنا، کنگال ہو جانا، لیکن ظالموں کی بستیوں سے نکال لینا۔ تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ اور پھر پاکستان کی بات آئے، ہم بھی سلامتی کونسل کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل نے ایک اجلاس بلایا، تو کیا ہوا اس اجلاس کی وجہ سے؟ کیا کشمیریوں پر ظلم ہونا بند ہو گیا؟ کیا اس اجلاس کی وجہ سے بندوقیں چھین لی گئیں جو نوجوان کا سینہ چیر کے رکھ دیتی ہے؟ کیا فائدہ ہوا ہمیں اس قرارداد سے؟ ایک جانب ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ کیا یہ جملہ ہمارے بزرگوں نے صرف باتوں کی حد تک کہا تھا یا پھر یہ حقیقت ہے؟ اگر کسی انسان کا پاؤں کاٹ دیا جائے یا پھر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کسی انسان کی شاہ رگ کاٹ دی جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ شاہ رگ ہی کاٹ دی جائے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو وہ ہماری شاہ رگ کیسے ہوئی؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کا جتنا بھی پانی دریاؤں کا ہے وہ سارے کا سارا کشمیر سے آتا ہے۔ اگر وہ شاہ رگ کاٹ دی جائے تو ہم ایک خشک صحرا بن جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے بہت ہی تحقیق کے ساتھ وہ بات کی تھی۔ اگر شاہ رگ کو کاٹا جائے تو وہ جسم تڑپے نہ، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جسم تو پہلے ہی مردہ ہو چکا تھا، شاہ رگ اب کاٹی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر شاہ رگ کو کاٹا جائے تو جسم کو تڑپنا چاہیے، جسم کو بے چین اور بے قرار ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم سلامتی کونسل کے ایک اجلاس پر یا ایک قرارداد پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی بھیک مانگنے سے بھی آزادیاں ملی ہیں؟ نہیں۔ ہم نے ایک جملہ پکڑا ہوا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے دانشور چینلوں پر بیٹھ کر یہ فلسفہ جاڑتے پھرتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آگے سے آگ کے شعلے برسا رہا ہو اور بندوقوں سے نوجوانوں کے سینوں میں گولیاں اتار رہا ہو تو پھر بھی آپ ایسا ہی بولیں گے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے جب تک ہم جبڑے نہیں چیر دیں گے، ایسے لوگوں کو تب تک ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ہمارا فلسفہ ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، تمہاری شاہ رگ پکڑی گئی ہو، تو تم اب بھی اپنی باتوں سے اس ظلم سے اپنی شاہ رگ چھڑوانا چاہتے ہو۔ وہ ظالم کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کیا فائدہ ہوا کشمیریوں کو ہمارا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان کے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے بڑوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، ہمیں کشمیر کے ساتھ عملاً کھڑا ہونا پڑے گا، ان کی مدد کو پہنچنا پڑے گا۔ اگر ہم کشمیر کو آزاد کروا لیتے ہیں تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شیر ہو جائیں گے۔ یہ وقت امت دیکھنے کو بےتاب ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ ممالک جن میں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل کشمیر آزاد ہوگا اور ہو کر ہی رہے گا۔ کشمیر میں جتنے بھی لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت ضائع نہیں جائے گی۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ